کلپ نمبر 1629۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 4 سے 6 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جو شخص غلام نہ پائے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو شخص غلام نہ پائے۔ اس آیت میں زہار کے کفارے کی مزید 2 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر جسے غلام نہ ملے تو اس صورت میں زہار کا کفارہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر جو اتنے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شوہر پر لازم ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھو، ان کی فرما برداری کرو اور جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو۔ اور یہاں جو زہار اور اس کے کفارے کے احکام بیان ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں، اور کافروں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ روزے رکھ کر اور مسکینوں کو کھانا کھلا کر زہار کا کفارہ ادا کرنے سے متعلق شرعی مسائل۔ نمبر 1، روزے سے کفارہ ادا کرنے میں یہ شرط ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عید الفطر، نہ عید الاضحیٰ، نہ ایام تشریق۔ ہاں اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارے کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے، مگر وہ ایام جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے ان میں اسی بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، روزے اگر پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرا مہینہ ختم ہونے پر کفارہ ادا ہو گیا، اگرچہ دونوں مہینے 29 دن کے ہوں، جبکہ اگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں تو 60 پورے رکھنے ہوں گے، اور اگر 15 روزے رکھنے کے بعد چاند ہوا تو پھر اس مہینے کے روزے رکھ لیے اور یہ 29 دن کا مہینہ ہو، اس کے بعد 15 دن اور رکھ لیے کہ 59 دن ہوئے، جب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3، کفارے کا روزہ توڑ دیا، خاص سفر وغیرہ کسی عذر سے توڑا یا عذر کے بغیر توڑ دیا، یا زہار کرنے والے نے جس عورت سے زہار کیا ان 2 مہینوں کے اندر دن یا رات میں اس سے جان بوجھ کر یا بھول کر صحبت کر لی تو نئے سرے سے روزے رکھے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ جماع سے پہلے 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے، اور ان صورتوں میں یہ شرط نہ پائی گئی۔ نمبر 4، روزے رکھنے پر بھی اگر قدرت نہ ہو کہ بیمار ہے اور صحت یاب ہونے کی امید نہیں یا بہت بوڑھا ہے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اور اس میں یہ اختیار ہے کہ اکٹھے 60 مسکینوں کو کھلا دے یا متفرق طور پر، مگر شرط یہ ہے کہ اس دوران روزے رکھنے پر قدرت حاصل نہ ہو، ورنہ کھلانا صدقہ نفل ہوگا اور کفارے میں روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر ایک وقت 60 کو کھلایا اور دوسرے وقت میں اس کے علاوہ دوسرے 60 مسکینوں کو کھلایا تو کفارہ ادا نہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے یا بعد والے مسکینوں کو پھر ایک وقت کھلائے۔ نمبر 5، شرط یہ ہے کہ جن مسکینوں کو کھانا کھلایا ہو ان میں کوئی ایسا نابالغ نہ ہو جو بالغ ہونے کے قریب ہو۔ ہاں اگر ایک جوان کی پوری خوراک کا اسے مالک کر دیا تو کافی ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت اور دین اسلام کے دیے ہوئے احکام کی پابندی کرنے کی تاکید کی گئی، اور اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے جو ان کی مخالفت کرتے اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے کے سبب ذلیل و رسوا کر دیے گئے، اور یہ ذلت اس لیے ہوگی
کہ بے شک ہم نے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر دلالت کرنے والی اور واضح احکام پر مشتمل روشن آیتیں اتاری، اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی، اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، جبکہ آخرت میں ان آیتوں کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ آیت ان الذین یحادون اللہ ورسولہ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ نمبر دو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندوں کے دشمن کو جنگ کا اعلان بھی ہے اور اس کے مغلوب ہونے کا اعلان بھی۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ ترجمہ، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا۔ اللہ نے ان اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، یعنی کافروں کو رسوا کر دینے والا عذاب اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یہاں تک کہ کسی ایک کو باقی نہ چھوڑے گا۔ پھر انہیں رسوا اور شرمندہ کرنے کے لیے ان کے اعمال بتائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو گن رکھا ہے، جبکہ وہ لوگ بے فکری اور توجہ نہ ہونے کے سبب دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال بھول گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔